نا آموختہ استادی مکن، بغیر سیکھے ہوئے، ناموختہ بغیر سیکھے ہوئے استادی مکن، استادی مت کر، یعنی کسی کام کو ہم نے سیکھا ہی نہیں اور اس میں ہم استادی کرنے لگے۔ نا آموختہ استادی مکن، بغیر سیکھے ہوئے استادی مت کر، بر چیزے کساں دل منہ، بر چیزے کساں، کس کی جمع کساں، لوگوں، اور بر چیز پر، بر چیزے کساں لوگوں کی چیز پر، دل منہ دل مت لگا، لوگوں کی چیز سے دل مت لگا۔ از بد اصلاں چشمی وفا مدار، تو بد اصل کی جمع بد اصلاں، بد اصل کے معنی آتے ہیں بد ذات، برے لوگ جو ہوتے ہیں۔ از بد اصلاں چشمی وفا مدار، بد ذاتوں سے چشم وفا، وفا کی امید مدار مت رکھ۔ از بد اصلاں بد ذاتوں سے چشم وفا، وفا کی امید مدار مت رکھ۔ در ہیچ کار بے اندیشہ مشو، در ہیچ کار کسی بھی کام میں بے اندیشہ مشو، بے اندیشہ مت ہو، یعنی بے فکر مت ہو۔ در ہیچ کار کسی کام میں بے اندیشہ مشو، بے خیال یعنی بے فکر مت ہو، بلکہ فکر کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ نہ کردہ را کردہ میں شمر، نہ کیے ہوئے کو کیا ہوا مت شمار کر، یعنی جو کام تم نے کیا ہی نہیں ہے اس کو کیا ہوا مت شمار کر، بلکہ ہر کام کو اسی وقت پر کر۔ کار امروز بفردہ میفگن، امروز کے معنی آج اور فردہ معنی کل۔ کار امروز آج کا کام، بفردہ کل پر، میفگن مت ٹال، یعنی آج کا کام آج کر اور کل کا کام کل کر۔ با بزرگ تر از خود مزاح مکن، با بزرگ تر، بزرگ معنی بڑا، اور با بزرگ تر از خود اپنے سے بڑا، با بزرگ تر از خود اپنے سے بڑے کے ساتھ، مزاح مکن مذاق مت کر، با بزرگ تر از خود اپنے سے بڑے کے ساتھ، مزاح مکن مذاق مت کر، بلکہ مذاق کرنا ہے تو اپنے ہم عمروں کے ساتھ کر، بڑے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ با مردم بزرگ سخن دراز مگوئی، با مردم بزرگ اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ، اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ، سخن دراز لمبی گفتگو مگوئی مت کہہ، یعنی بڑوں کے ساتھ لمبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ مختصر بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ سب نصیحتیں ہیں اور بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، اس پر اسے پڑھنے کی نہیں ہے، ترجمہ ہم کر لیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ حاجت منداں را نا امید مکن، حاجت مندوں کو نا امید مت کر، یعنی اگر کوئی حاجت مند آدمی ہے تو اس کو نا امید مت کر بلکہ ہو سکے تو اس کی ضرورت پوری کر۔ جنگ گزشتہ یاد مکن، جنگ گزشتہ گزرے ہوئے زمانے کی لڑائی، پہلے ہماری کسی دوست سے لڑائی ہو گئی تھی تو اب اس کو بھول جانا چاہیے، اس کو یاد کر کے دوبارہ ہم لڑائی کریں یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جنگ گزشتہ یاد مکن، گزری ہوئی لڑائی کو یاد مت کر۔ مال خود بدوست و دشمن می نمائی، مال خود اپنا مال، بدوست و دشمن، دوست اور دشمن کو می نمائی نہ دکھا، اپنا مال نہ دوست کو دکھا نہ دشمن کو دکھا۔ خیشہ بندی از خیشہ مبر، خیشہ بندی کے معنی آتے ہیں یگانگی، اور خیشہ معنی یگانا، یعنی خیشہ بندی ترجمہ کریں گے خیشہ بندی از خیشہ مبر، اور مبر فعل نہیں ہے مت کاٹ، خیشہ بندی از خیشہ مبر، یگانگی کو یگانوں سے مت کاٹ مت بگاڑ، یعنی رشتہ داری قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داری کو نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ خیشہ بندی از خیشہ مبر، رشتہ داری کو رشتہ داروں سے مبر مت کاٹ مت توڑ۔ کسانی راہ کے نیک باشد، جو شخص نیک ہو، بغیبت برائی کے ساتھ، یاد مکن یاد مت کر۔ کسانی راہ کے جو شخص کے نیک باشند نیک ہو، بغیبت برائی کے ساتھ، یاد مکن یاد مت کر، یعنی جو آدمی نیک ہو اس کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو نیکی کے ساتھ یاد کرنی چاہیے۔ بخود بھی نگر، اپنے آپ کو مت دیکھ، یعنی تکبر مت کر، بخود بھی نگر، اپنے آپ کو خود کو می نگر مت دیکھ،
یعنی تکبر مت کر۔ پیش مردم انگشت بدہاں و بینی مکن، پیش مردم لوگوں کے سامنے، انگشت کے معنی آتے ہیں انگلی، اور دہان کے معنی آتے ہیں منہ، اور بینی کے معنی آتے ہیں ناک، اور مکن فعل امر ہے، فعل نہیں ہے۔ پیش مردم لوگوں کے سامنے انگشت انگلی کو، بدہاں و بینی ناک اور منہ میں، مکن مت لے جا، یعنی یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے انگلی کرتا رہے، ناک میں انگلی کر رہا ہے، منہ میں انگلی کر رہا ہے، تو یہ جو ہے اچھی عادت نہیں ہے۔ رو بروئے کساں بدندہ خلال مکن، رو بروئے کساں کا ترجمہ کریں گے لوگوں کے آمنے سامنے، رو بروئے کساں لوگوں کے آمنے سامنے، بدندہ دانت میں، دندہ دانت میں، خلال مکن خلال مت کر، رو بروئے کساں لوگوں کے آمنے سامنے، بدندہ دانت میں، خلال مکن خلال مت کر، یعنی یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آب دہاں و بینی بآواز بلند می انداز، آب دہاں و بینی، آپ کے معنی پانی کے آتے ہیں، اور دہاں کے معنی منہ کے آتے ہیں، اور بینی کے معنی ناک کے آتے ہیں۔ تو آب دہاں و بینی کا لفظی ترجمہ ہوگا ناک اور منہ کا پانی، یعنی ناک سے جو رینٹ نکلتا ہے اور منہ سے جو تھوک نکلتی ہے۔ تو کہہ رہے آب دہاں و بینی، رینٹ اور تھوک اور رینٹ کو، بآواز بلند آواز سے، می انداز مت پھینک، مت نکال، یعنی ناک صاف کرنی ہے، یا ناک کو صاف کرنا ہے، یا منہ سے تھوک کو پھینکنا ہے، تو اس کو ہلکی آواز کے ساتھ پھینکنا چاہیے۔ بہت زور سے آدمی ناک صاف کر رہا ہے، منہ صاف کر رہا ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ہنگام فاضہ دست بر دہن نہ، ہنگام کے معنی وقت، اور فاضہ کے معنی جمائی، یعنی ہمارا جو سستی آتی ہے اور منہ کھل جاتا ہے، بڑا سا منہ، تو کہہ رہے کہ ہنگام فاضہ جمائی کے وقت، دست ہاتھ کو، بر دہن منہ پر، نہ رکھ، نہ یہ نہادن سے فعل نہیں ہے، یہ فعل امر ہے، نہ نہادن سے فعل امر ہے، نہ رکھ۔ ہنگام فاضہ جمائی کے وقت، دست ہاتھ کو، بر دہن منہ پر، نہ رکھ لے، یعنی جمائی یا منہ بڑا سا کھلا رہے، سستی ایک دم، تو یہ جو ہے اچھی عادت نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ سخن ہزل آمیز مگوئی، تو ہزل کے معنی مذاق، اور مگوئی فعل نہیں، تو سخن ہزل آمیز مذاق والی گفتگو، مگوئی مت کہہ، سخن ہزل آمیز مگوئی، ٹھٹھے والی گفتگو، مگوئی مت کہہ۔ مردم را پیش مردم خجل مکن، مردم کے معنی لوگوں، را معنی کو، پیش مردم لوگوں کے سامنے، مردم را لوگوں کو، پیش مردم لوگوں کے سامنے، خجل مکن رسوا مت کر، یعنی کوئی آدمی ہے اس کو ہم کسی دوسرے آدمی کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے، اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ بہت بری عادت ہے۔ غمازی بجش و ابرو مکن، غمازی کے معنی اشارہ کرنا، اور چشم کے معنی آنکھ، اور ابرو کے معنی ابرو، غمازی بچشم و ابرو مکن، غمازی اشارہ آنکھ اور ابرو سے مت کر، آگے سے ترجمہ کیجیے، چشم و ابرو آنکھ اور ابرو سے، غمازی اشارہ مکن مت کر، یعنی اگر ہمیں کسی چیز کو اشارے سے بتانا ہے کہ چیز اس طرف ہے، تو اس کو آنکھ سے یا ابرو سے اشارہ کر کے نہیں بتانا چاہیے کدھر ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ اس کو ہاتھ سے، پورے ہاتھ سے، یعنی ہتھیلی سے اشارہ کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے تھے تو اشارہ بکفہ، آپ اپنی ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے۔ سخن گفتہ دیگر بار مگوئے، سخن گفتہ کہی ہوئی بات، سخن گفتہ کہی ہوئی بات، دیگر بار مگوئے دوسری بار مت کہہ، یعنی یہ بات ہم نے کہہ دی تو اس کو دوسری بار مت کہہ۔ از سخن کے خندہ آیت، ایسی بات کہ جس سے ہنسی آتی ہو، حذر کن بچ، یعنی ہنسی والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ثنائے خود پیشے کسے مگوئے، اپنی تعریف پیشے کسے کسی آدمی کے سامنے مگوئی مت کر، ثنائے خود اپنی تعریف پیشے کسے لوگوں کے سامنے مگوئی مت کہہ، یعنی اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے۔ خود را زنا چوں زنان میاں رائے، خود را خود کو چوں زنا عورتوں کی طرح میاں رائے مت ظاہر کر، خود را اپنے کو چوں زنا عورتوں کی طرح میاں رائے مت ظاہر کر، یعنی عورتوں کی طرح عادتیں کرنا، نخرے دکھانا، عورتوں کی طرح جو ہے نقالی کرنا، یہ بری عادت ہے۔
آہا